عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مولاه فعلي مولاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا. دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے خلفائے راشدین کی سیرت مکمل ہونے جا رہی ہے. تینوں خلفاء کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آپ کے سامنے چل رہی ہے. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو مقام، جو رتبہ دیا ہے، وہ تمام صحابہ کے اندر ایک الگ ہی امتیاز رکھتا ہے. آپ کے فضائل کے سلسلے میں شروعات سے ہی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا رتبے کے سلسلے میں روشنی ڈالی جا رہی تھی، اور ماشاءاللہ آپ حضرات بغور سماعت بھی فرما رہے تھے. محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس سے کیا اندازہ آپ لگائیے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں شہر ہوں، علم کا شہر ہوں، اور علی اس کے دروازے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دروازہ نہیں ہے تو داخل نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کی فقاہت اور آپ کی تفسیر اور آپ کی دینی خدمات کو سامنے رکھ کر اگر کوئی مستق پہنچنا چاہے، وہ آسانی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ جو ہے مستق پہنچ سکتا ہے. محترم سامعین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور رتبہ، اللہ اکبر، آپ کو اتنے فضیلتیں ہونے کے باوجود
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت نہیں کی اس نے مجھ سے بھی محبت نہیں کیا. اور دوسری جگہ فرمایا یا علی تم وہ ہو کہ دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت کے اندر بھی تم میرے بھائی ہوں گے. یوم عشر کے میدان میں حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں میرے بھائی ہو آخرت میں بھی تم میرے بھائی رہو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے فضیلت اور مرتبے کے باوجود اللہ اکبر گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کا جذبہ تھا جو شوق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب میں آ گئے. فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دیا اور کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فاقہ نہیں کی دیا تھا, ہم نے ان کو فاقہ میں نہیں رکھا تھا, بلکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حسین اور ان کی باندی خود اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فاقے میں ڈالا. محترم سامعین حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد جو یقین تھا خرچ کرنے پر آپ کو اس سے اندازہ لگے گا. اللہ کے حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر آپ تشریف فرما تھے کہ دیکھا کہ ایک سائل آ گیا مانگنے کے لیے. سائل آ گیا مانگنے لگا, فقیر آ گیا کہنے لگا اللہ کے راستے میں کچھ دے دیجئے. حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا, حضرت حسین اپنے بیٹے سے کہا کہ گھر جاؤ, جا کر امی سے کہنا میں نے جو 6 درہم چھپا کر رکھا تھا اس کو دے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر پہنچے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے عرض کرنے لگے ابو جان نے یعنی حضرت علی نے 6 درہم جو رکھا ہے اس کو پوچھ رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بھائی وہ تو اللہ حضرت علی نے کسی مقصد کے لیے رکھا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور کہنے لگے ابو جان امی کہہ رہے ہیں کہ تم وہ کسی مقصد سے آپ نے رکھا تھا. حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حسین جاؤ امی سے کہو کہ ابو نے کہہ دیا ہے بس دے دو. تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم دے دی. آپ نے اس 6 درہم کو سائل کو دے دیا, مانگنے والے کو دے دیا. اب اتنے میں حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی رہے تھے. ایک آدمی اونٹ لے کر آ رہا تھا دیہات سے بیچنے کے لیے. حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے, یہ اونٹنی تو بڑی اچھی دکھ رہی ہے. اس دیہاتی نے کہا یا امیر المؤمنین اس کو میں بیچنا چاہ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ فرمایا 140 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 140 درہم میں اس اونٹنی کو خرید لیا اور اس سے کہہ دیا بھائی پیسے بعد میں لے لینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی میرے پاس پیسے تو نہیں تھے, جو 6 درہم تھے وہ بھی میں اللہ کے راستے میں فقیر کو دے دیا, سائل کو دے دیا. میرے پاس پیسے نہیں تھے لیکن مجھے اللہ پر یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات پر یقین تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر مجھے پوری یقین تھی, اسی لیے میں نے اس کو 140 میں خرید لیا. تھوڑی دیر وقت گزرا تھا, دوسرا آدمی آیا کہنے لگا یعنی کیا یہ اونٹنی تو بڑی پسندیدہ دکھ رہی, کیا بیچنا چاہو گے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں بھائی بیچنے کے لیے رکھا ہوں, خریدنا چاہتے ہو تو بتاؤ. فرمایا کتنے میں بیچیں گے؟ فرمایا 200 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں. فوراً جو ہے اس نے حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 درہم میں انہوں نے خرید لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ 60 درہم لے جاؤ اور امی جان کو دے دینا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھی, بھائی کیا بات ہے, 6 درہم منگائے تھے, 6 درہم ہم نے دے دیا, کیا بات ہے علی کہ تم نے 60 درہم بھیجا؟ یا فاطمہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے جو اللہ کے لیے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے, قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی ایک دیتا ہے اللہ کی قسم اللہ اسے دنیا میں 10 دیتا ہے. اس بات کا مجھے
یقین تھا، میں نے جو تمہیں 6 درہم تم سے منگایا تھا تم نے دے دیا تھا، میں نے فقیر کو مانگنے والے کو دے دیا تھا، میں نے 6 دیا، اللہ نے مجھے 60 دے دیا، اسی لیے میں نے 60 تمہارے گھر بھیج دیا ہے۔ محترم سامعین، یہ جذبہ اور یقین ہے۔ آج امت کے اندر یہی چیز نہیں ہے۔ آج امت مانگنے والوں کی اس نیت سے دیتی ہے، یار فقیر آ گیا بس دے دو، قصہ ختم کرو، مانگنے سے تو بچ جائے۔ اگر آدمی ایمان والا اگر اس یقین کو اپنے دل میں بٹھائے، اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا، سائل ہمیں اس کا بدلہ نہیں دے گا، مانگنے والا ہمیں اس کا بدلہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا، اس یقین کے ساتھ آج بھی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ تو بھائی قیامت تک کے لیے ہے، آج بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات کرنے سے پہلے دل میں عزم اور ارادہ رکھے، اللہ کو خوش کرنے کا یقین رکھے، انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں بھی وہی معجزات جو صحابہ کرام کو اللہ نے دکھایا تھا ہمیں بھی دکھائے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں تاریخ میں آتا ہے، فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، حل تو اشینا یا علی، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا علی کیا تم مجھے رات کا کھانا کھلانا چاہو گے؟ حضرت علی کی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، صحابہ کرام کا جو زندگی ہے، آپ کی سادگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خود آپ کے لکھے میں آپ کے گھر پر ہے، آپ کی زندگی کا سادگی دیکھے کہ گھروں کے اندر کیا حال ہے وہ دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، مجھے یقین تھا، مجھے معلوم تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، حل تو عشینا یا علی کیا مجھے رات کا کھانا کھلاؤ گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے، گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیتے ہوئے فرمایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا گھر ہے، آپ تشریف لائیں۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا، فرماتے ہیں میرے دل میں فوراً قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہے، جو تمہاری دعا کو سننے والا ہے۔ یہ آیت کا میرے دل میں آ گیا، میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے آج شرمندہ نہ کرنا، اللہ کے رسول کو میں بھوکا نہ بھیج سکوں، یا اللہ کچھ غائب سے آپ انتظام فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پوچھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، اشارے سے میاں بھی تھے، اشارے سے فرمانے لگے، بھئی کیا بات ہے؟ فرمایا کھانا کھانے آئے ہیں۔ فرمایا گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم لے کے آ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبر کرو، انشاءاللہ اللہ کوئی نظم کرے گا۔ فرماتے ہیں محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں اندر گئی تو دیکھتی کیا ہوں کہ کھانے اور بہترین قسم کے خوشبو آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ فرماتی ہے پریشان ہو گئی، گھر میں کچھ دنوں تک واقع تھا، کھانے کے لیے نہ آٹا تھا نہ گوشت تھا، کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی میں مطلب کے وہ چولہے دلی میں پہنچی، دیکھتی ہوں کیا ہو کہ بڑے اچھے قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے آپ نے لے کر رکھ دیا۔ اب حضرت علی سے اشارے میں حضرت فاطمہ فرماتی ہے بھائی ایک کہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارے سے حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں بھائی کہاں سے آ گیا، کون دے دیا، کہاں سے مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ علی اور فاطمہ ٹینشن اور فکر مت کرے، یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ کون بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ محترم سامعین، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اپنے اللہ کے لیے، اپنے آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کی زندگی کو اس طرح گزارتے تھے کہ گھروں کے اندر کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اللہ غیب سے جو ہے نظم فرما دیتا تھا۔ فرمایا یعنی فکر اور ٹینشن مت کرو، اللہ نے کھانا بھیجا ہے تاکہ تمہاری مہمان نوازی کا بھی خیال رکھ لے، تاکہ تمہارے پاس جو مہمان آیا اس کا بھی لحاظ رکھ لے، اللہ نے یہ نظم کیا ہے، فکر مت کرو، کھانا شروع کرو۔
محترم سامعین یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات تھے، ان میں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آنے والا معجزہ، یہ بغیر اللہ نے آسمان سے کھانے کا نظم فرما دیا۔ محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس میں سادگی تو ایک طرف تھی، آپ کی بہادری اور آپ کا جذبہ ایمان اور اللہ کے نام کے لیے ہر وقت تیار ہونا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کے اندر جب آپ نے پورے خاندان کو دعوت کیا، پورے خاندان کو دعوت دی، پوری خاندان کے اندر بڑے بڑے سردار سارے شریک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد فرمایا، بھائی میں تمہارے سامنے کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کر لو۔ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر تم معبود بنائے ہوئے ہو، یہ خود اپنا نفع نہیں کر سکتے، تمہارا نفع اور نقصان کے کس طرح مالک ہو سکتے ہو؟ فرماتے ہیں یہ بتاؤ مجھے ساتھ دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، پورے خاندان میں سے کوئی راضی نہیں ہوا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی اللہ نے آپ کو بہادری اور شجاعت دے دیا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، بچے سے تھے، فرمانے لگے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز لگائی، بھائی کون مجھے ساتھ دے گا اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے؟ کوئی رشتہ دار نے ساتھ نہ دیا۔ دوبارہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آواز لگایا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اٹھ گئے، فرمایا اللہ کے رسول ٹینشن نہ لے، میں خود آپ کا ساتھ دوں۔ آپ بچے نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ۔ تیسرے مرتبہ بھی اسی طرح اعلان لگائے، کوئی آواز نہیں دیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچے ہونے کے باوجود آپ کا جذبہ ایمان دیکھے، فرماتے تیسری مرتبہ بھی آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگایا، آپ دعائیں دی۔ محترم سامعین، اللہ اکبر، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بہادری اور بڑا شجاعت عطا فرما دیا۔ غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلا اسلامی جنگ، ایک طرف 313، دوسرے طرف 1000 کفار مکہ، تلواریں، سب کچھ کا نظم ان کے پاس۔ اب جو ہے دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ کفار مکہ نے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے اس طرح جنگ نہیں ہوتی تھی کہ بھائی دونوں طرف جو بھڑ جاؤ آپس میں مار لو، بلکہ پہلے بڑے بڑے جو ہوتے تھے، جو اپنے آپ کو بہادر کہلاتے تھے، جو بڑے طاقتور تھے، جس کے اندر لڑائی کی بڑی مہارت تھی، وہ لوگ پہلے سامنے آتے تھے، واپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، پھر ایک دوسرے کے مارے جانے کے بعد پھر تیسرا آدمی، اس طرح ہوتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 3 لوگوں کو بھیجنا چاہا جو مدینے کے تھے، تو کفار مکہ نے کہنے لگے بھائی ہم مدینے والے سے نہیں لڑیں گے، یہ ہمارے شان کے خلاف ہے کہ کھیتی کاری کرنے والوں سے ہم لڑیں۔ کیا تمہارے پاس قریش میں سے کوئی بہادر نہیں ہے جسے ہمیں مقابلے کے لیے بھیجے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے میں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب میں آئے، آ کر کہہ رہے ان کے مقابلے میں عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں تھے، تینوں کے مقابلے میں تینوں قریش کو طے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر، جو سب سے بڑا بہادر اور بڑا اپنے آپ پر ناز کرتا تھا وہ ولید تھا۔ وہ میدان میں آ کر کہنے لگا بھائی علی بچہ ہے تو سمجھ جا، بھائی علی یہ بچے کو بھیج رہے ہیں، یہ بچہ مجھ سے لڑے گا، یہ تو میرے شان کے خلاف ہے۔ علی نے فرمانے لگے بھائی میدان میں آ کر تو دیکھو بچہ کون ہے بڑا کون ہے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، وہی ہوا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اتنے بڑے بہادر کو جو مکہ کے اندر ناز اور فخر کرتا تھا اپنے بہادری پر، ایک ہی بار میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو نیست نابود کر دیا۔ محترم سامعین، اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد کے اندر بھی بڑا آپ کا بہادری اور آپ کی شجاعت تھی۔ احد کے اندر اسلام کی فتح ہونے ہی والی تھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو فرما دیا تھا کہ بھائی فلانے پہاڑ سے مت اترنا، جب تک میں اعلان نہ کر دوں، جب تک میں خبر نہ بھیج دوں، اس وقت تک وہ حج پہاڑ سے مت اترنا، ایک پہاڑ کے حصے سے مت اترنا جو آپ حج عمرے کے اندر جائیں گے تو زائرین اس کے اندر دکھاتے ہیں، اس پہاڑ پر جو ہے اکثر لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں، حالانکہ چڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے صحابہ اکرام کے خون آج بھی لگے ہوئے ہیں، تو بے ادبی کے خاطر نہیں چڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ عمرے کے اندر جاتے ہیں تو اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اچھے اچھے سے ہی جاتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے ہمارے ہاں، اس کا کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بات نہ ماننے پر وہ حج کے اندر صحابہ اکرام کا بڑا طبقہ شہید ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود 10 شہید ہو گئے۔ حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس طرح میں نے خبر اڑا دی تھی، نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خبر سن کر بے ساختہ ہو گیا، اور میں نے کفار کے درمیان اس طرف سے نکل کر اس طرف چلے جاتا تھا، اس طرف سے لے کر اس طرف آ جاتا تھا۔ یعنی اندازہ لگائیے دشمنوں کے لشکر میں جا کر آنے کا مطلب نہیں چل کر نہیں بھائی، تلوار سے گھستے تھے اور اس طرف سے پھر آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کی یہ بہادری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذوالفقار تلوار جو ہے بدر کے بعد آپ کو ہدیے میں تحفے میں آپ کو عطا فرمایا۔ ذوالفقار یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی جو بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیا۔ اللہ اکبر، اس تلوار کا آنا تھا حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں شریک ہوتے تھے، اس تلوار کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دیا تھا، اس کی برکت سے آپ جہاں جہاں جاتے تھے فتح ہی آپ کو ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، سب سے مشہور و معروف واقعہ غزوہ خیبر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آج بھی وہ خیبر آج بھی وہ موجود ہے، وہ شہر، وہ ملک۔ اللہ اکبر، خیبر کے اندر بہت سارے یہودیوں کے قلعے تھے، بہت سارے، میں سن رہے ہیں، بہت سارے یہودیوں کے قلعے تھے۔ اس کے اندر ایک قلعہ تھا، قلعہ قموس، یہ ایک قلعے کا نام تھا۔ اس کا جو یہودیوں کا سردار تھا اس کا نام برہب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے، لیکن یہ قلعہ ایسا ہے جو قموس کا ہے، اسے ہم فتح نہیں کر پا رہے ہیں، فتح نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی فکر اور ٹینشن نہ لیں، کل صبح فجر کی نماز کے بعد میں ایسے آدمی کو اسلام کا جھنڈا دوں گا، وہ یحب اللہ رسولہ، وہ شخصیت کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی یہ جملہ سننا تھا صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے بھائی رات بھر صحابہ کرام نے سویا ہے، بھائی وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کے رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ قموس کا قلعہ بھی فتح کر کر آئیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان تھے کہ کس کو صبح دیا جائے۔ اللہ اکبر، صبح فجر کی نماز ہوئی، صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی علی کیوں؟ فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیمے میں ہے اور ان کے آنکھیں دکھ میں ہیں، ان کی آنکھیں تکلیف میں، جس طرح ہمارے پاس آنکھ آ جاتے ہیں ان کو آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے کھانے کا غیب سے نظم فرما دیا، دوسرا معجزہ یہ تھا حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ عنہ کا دوسرا معجزہ تھا جو خیبر کے فتح کے لیے آپ کو جھنڈا دینے والے تھے۔ فرمایا حضرت علی کو بلایا گیا، صحابہ کرام نے 2 خاندوں کے اندر ہاتھ لے کر آپ کو بلائے، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمانے لگے علی میں تمہیں خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے اللہ کے رسول میں خود کمزور ہوں اور میرے آنکھیں تکلیف میں ہیں، مجھے تو سامنے کون کھڑا وہ بھی نہیں دکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بلایا اور اپنا تھوک مبارک
آپ نے حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں ایسی تاثیر. وہاں دارے سور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ کاٹ لیا تھا. سانپ کا زہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کے مبارک سے آپ کو شفا مل گیا. یہاں پر حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگا دیا. لگانے کے بعد بھائی حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی میرے آنکھیں تو سیدھے ہو گئے اور اچھا دکھنے لگے. اب جو ہے جیسا ہی آپ گئے جھنڈا لیے صحابہ کرام ساتھ میں تھے, خیبر کے پاس پہنچے. وہاں جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا, بڑا بہادر تھا, بڑا جنگجو تھا. اب ظاہر سی بات ہے آپ اندازہ لگائے سارے کلیئر فتح ہو گئے اور خیبر کا یہ کموس اور مرہب کو کوئی نہیں مار پا رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے وہ بڑا جوش میں تھا. کہنے لگا حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے. آ کر جو ہے اس نے بھی سامنے آ گیا. مرحب آنے کے بعد کہنے لگا یا علی معلوم ہے تجھے کون ہوں میں؟ بھائی میرا نام مرحب ہے. میرے سامنے کوئی آج تک ایسا کوئی مرد پیدا نہیں ہوا جو میرے سے مقابلہ کر سکے, مجھے ہرا سکے, مجھے مار سکے. لہذا علی چوکنا ہو جانا, دیکھ کر آنا کس سے مقابلہ کرنے آئے ہو. علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مرحب تیرے باتیں تیرے پاس مبارک ہو. تجھے بہادری کا لقب بعد میں کسی نے دیا ہوگا, تو مقابلہ کرنے کے طریقے بعد میں سیکھا ہوگا. تیرا واسطہ اس شخصیت سے پڑھنے جا رہا ہے جس کے والدہ نے پیدا ہوتے ہی حیدر جس کا لقب رکھا ہے. کیا فرمایا؟ حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوتے ہی ان کی والدہ نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا یہ شیر خدا ہے, یہ شیر ہے میرا بیٹا. اللہ اکبر. وہی ہوا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہو. فرماتے ہیں مرحب میدان میں آیا, یہ کھیوار میں اس کا سر جو ہے تن سے جدا حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی ذوالفقار تلوار سے آپ نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے. اللہ اکبر. اب جیسا ہی دیکھا یہاں تک کا الگ مسئلہ تھا. اب اس کے بعد جیسا ہی یہودیوں نے دیکھا بھائی مرحب جیسے شخصیت کو علی نے قتل کر دیا ہے, اسے جہنم رسید کر دیا ہے, ہماری تو کوئی خیر نہیں ہے. فوراً انہوں نے دروازے بند کر لیے اور تیرے اور نیزوں سے اوپر سے حملہ کرنے شروع کر دی. صحابہ کرام کو بڑا زخمی ہوا. حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارنامہ انجام دیا. اب ایسے نازک صورتحال میں آج تاریخ گواہ ہے کسی نے نہ ایسی بہادری کا نہ کسی نے ایسے شجاعت کا آج تک جو ہے مثال دے سکا. جیسا ہی قلعہ بند کر دیا, دروازے بڑے تھے. فرماتے علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ آگے بڑھے اور ایک ہی ہاتھ سے دونوں دروازوں کو اکھاڑ کر ڈھال بنا کر اندر آپ نے قلعے کے اندر گھس گئے. صحابہ فرماتے ہیں بھائی ہم نے اس دن دیکھا حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاعت اور آپ کے بہادری کو. آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں جسے کئی صحابہ مل کر کھول نہیں پا رہے تھے, اٹھا نہیں پا رہے تھے, حضرت علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کو دروازے کو اٹھایا اور اپنا ڈھال بنا کر کفار کو یہودیوں کو نیست و نابود کر دیا. محترم سامعین, حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں اور آپ کے ساتھ جو تعلق تھا اللہ نے آپ کو ایسی بہادری اور ایسی شجاعت عطا فرمائی. اللہ اکبر. محترم سامعین, یہ صحابہ کے سیرت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اللہ کے لیے, دین کے لیے جب صحابہ کرام کی ضرورت پڑتی تھی نہ اپنے گھر کا خیال کرتے تھے, نہ پیسوں کا خیال کرتے تھا, نہ اپنے جان کا خیال کرتے تھے, بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہ ہوتے تھے, اپنے آپ کو پیش کرتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے فتنے تیزی سے بڑھ گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے جناب. خوارج کا یہودیوں کے یہ سازشیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے. تو خوارج اصل فتنہ کرنے والے یہودیوں کے نسل ہے. یہ لوگ صحابہ کے اندر گھس گئے تھے. صحابہ کے اندر اسلام کے نام پر, مسلمان کے نام پر گھس کر
اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت جو ہے ان کی کوشش اور فکریں ہوتی تھی. ایک نے خوارج کے اندر سے کچھ نے حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نمبر پر بیٹھے ہوئے تھے، بیان کر رہے تھے. آپ نے ایک نے خوارج کھڑے ہو کر کہنے لگا یا علی بھائی میرے دو سوال ہیں. کیا فرمانے لگا؟ میرے دو سوال ہیں، یعنی میرے دو سوالوں کے جواب دے دو. علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کیوں نہیں بھائی، سوال تو کر، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں. فرمایا یا علی پہلا سوال تو یہ ہے کہ تم نے اسلام کا ہیڈ کوارٹر مدینہ تھا، تینوں خلیفاؤں نے مدینے کے اندر ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، تم نے کوفہ کو ہیڈ کوارٹر بنایا. اس سے پتا چلا کہ تم جو ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف چلنے والے ہو، تم اللہ اس کے رسول کے شہر کو پسند نہیں کرتے ہو. تو اللہ حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی دوسرا سوال کیا ہے؟ فرمایا یا علی دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئے، کافی اسلام کے اندر جو ہے سلطنت بنتے گئی، اسلام میں داخل ہوتے گئے، زمینیں آئے، زمین کا مربع بڑھتا گیا مربع. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میں، اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 پر 5 لاکھ مربع میل بن گیا. یعنی یہ بتاؤ کہ تمہارے خلیفہ بننے کے بعد سے کیا کچھ زمین بھی فتح ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین، یہ تو اسلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام کو بدزن کرنے، آپ کو کمزور کرنے کے لیے خوارج کا سوال تھا. اللہ اکبر. آپ نے دونوں سوالوں کا جواب دیا. فرمایا بھائی پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ مدینہ چھوڑ کر میں نے کوفہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، وہ اس وجہ سے بنایا مجھے عثمان بن عفان کی شہادت کا، چونکہ میرے سامنے ہوا تھا پورا. بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے میں بتایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار کہنے لگے حضرت امیر المؤمنین اجازت دے دے، ان بلوائیوں کو سیکنڈوں میں ختم کر دوں. لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا بھائی میں نہیں چاہتا ہوں کہ جہاں پر آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہو، ایسے جگہ پر خون ریزی ہو. میں نہیں چاہتا صحابہ شہید ہو، میں اپنے آپ کو شہید ہو جانے کو پسند کروں گا، لیکن کسی کے خون کو، کسی صحابہ کے خون کو مدینے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بہنے کی اجازت نہیں دوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی خلیفہ بنے تو پتا تھا، اس لیے کہ دشمنان اسلام تیزی سے بڑھ گئے ہیں. آپ نے کیا کیے؟ آپ نے ہیڈ کوارٹر کو مدینہ میں نہیں بنایا بلکہ کوفہ بنایا، تاکہ اس طرح کے دشمنان اسلام اگر حملہ کرے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، تو نمٹنے کے اندر کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی جھجک نہ. اسی لیے آپ نے فرمایا میں اس نیت سے نہیں چھوڑا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ میں اس نیت سے چھوڑا ہوں تم جیسے فتنہ کے پھیلانے والوں کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، تاکہ کل ایسا نوبت آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بدامنی نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو. اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ دارالخلافہ، یہاں پہ کوفہ کے اندر میں نے ہیڈ کوارٹر بنایا. دوسرا سوال آپ نے فرمایا بھائی تم نے کہا کہ تم نے کچھ بھی جو ہے آج تک فتح نہیں کیا ہے. فرمانے لگے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی اس بات کو آپ سوچو کہ 3 خلفاء تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفان، ان تینوں کا وزیر میں تھا اور ان لوگوں کو مشورہ دینے والا میں ہوں، تو لہٰذا اس طرح کے فتوحات ہوتے چلے گئے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج میں امیر المؤمنین ہوں اور تم وزیر ہو، آج میں مشورہ لینے والا ہوں، تم مشورہ دینے والے ہو. خلفائے راشدین کو مشورہ ہم دیتے تھے، اسی لیے فتوحات ہوا کرتے تھے. آج مشورہ تم ہمیں دیتے ہو، جس کے وجہ سے جو ہے فتوحات کا دروازہ اللہ نے بند کر کے رکھا. محترم سامعین، بڑے فتنے، بڑے سازشیں اس کے اندر، اگر ہم اندر جائیں گے تفصیل کے اندر وہ بات آپ حضرات کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور خامخواہ آپ کے ذہن اور آپ کا دل بدزن ہوگا. اسی لیے الخیر حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی یہودیوں کے سازشوں کے اندر
آخر کار حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کا مزار کوفہ میں بنایا گیا۔ بہرحال الغرض اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی سیرت کو اپنے زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کا جس طرح ایمان اور یقین تھا، اگر آج بھی مسلمانوں میں ذرا برابر بھی آ جائے تو یقین جانیے جس طرح اللہ نے پوری دنیا کو صحابہ کے قدموں میں رکھ دیا تھا، آج بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، بھائی اللہ تمہیں نہیں بدلائے گا، اللہ تمہیں نہیں بدلائے گا جب تک کہ خود تم نہیں بدلو۔ بھائی ایک طرف سے آپ اللہ کے نافرمانیاں کر رہے ہو، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو، سنت کو اپنے زندگی سے نکال رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے بھائی اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب کہ تم خود بدلو گے، تم خود اللہ کے احکامات کے پابند ہو جاؤ گے، تم خود اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلنے لگ جاؤ گے۔ اللہ کی مدد اس وقت میں آئے گی جس طرح کے اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے مدد کر کر، فرشتوں کے ذریعے سے بھی آپ نے اللہ نے مدد بھیج کر صحابہ کی مدد کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو گویا پتا چلا کہ رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر رجب کے سلسلے میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے اب تک جو صحابہ کرام کی سیرت بیان کی گئی ہے، اللہ ہم سب کے زندگی میں صحابہ کرام کے طور طریقے آ جائے، صحابہ جیسا اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔